نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے بورڈ کے پیپر میں اس کے اقتباس ہمیشہ آتے ہیں۔ اگر 10 ایئر میں اگر دیکھیں، ہر سال اس کا اقتباس لازمی آیا ہوا ہے، اور ایسا کوئی سال نہیں ہوگا کہ اس کا اقتباس نہ آیا ہو۔ اقتباس کا سوال لازمی کرنا ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ دھیان سے پورا لیکچر سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر شروع سے سن لیا اور بعد میں نہیں سنا تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اقتباس آخر میں بھی آتے ہیں، شروع سے بھی آتے ہیں اور درمیان سے بھی آتے ہیں، کچھ بھی اقتباس آ سکتے ہیں، اس لیے دھیان سے سنیے گا بیٹا۔ چیپٹر کا نام تو ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، اور یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ خطبات مدراس۔ بچے اکثر جو ہے مدارس اس کو پڑھتے ہیں اور مدارس لکھتے ہیں، یہ مدارس نہیں ہیں بلکہ مدراس۔ انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے مدراس، اور علامہ سید سلیمان ندوی ان کے مصنف ہیں، شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے وہ لکھی، بہت سی تصانیف ان کی ہیں۔ مدراس میں انہوں نے مختلف پہلو پر 8 خطبے بیان کیے تھے، 8 تقاریر بیان کی، لکھی اور سامنے پیش کی گئیں۔ ان میں سے ہمارا جو سبق ہے وہ 5ویں جو ان کی تقریر تھی یا 5واں خطبہ ہے، وہ ہے یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت۔ یہ سیرت نبی جو ہے تقریباً 6 جلدوں میں ہے، 2 جلد جو ہے وہ تو شبلی نعمانی نے لکھی اور باقی جو ہے وہ انہوں نے لکھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی 1884 میں 1884 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1953 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سامنے جو ہے ان کی پک نظر آ رہی ہے۔ بزرگ آدمی تھے، عالم دین تھے، علامہ تھے، اور انہوں نے جو ایک کام کیا، ندوہ ایک شہر ہے ہندوستان کا، وہاں پہ انہوں نے ندوۃ العلماء ایک مدرسہ قائم کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ ندوہ کے رہنے والے تھے، اس لیے ندوی ان کی جو ہے نسبت ہے، سلیمان نام ہے ان کا، اور سید ذات میں سے ہیں، اور ان کا جو مقبرہ ہے، قبر جو ہے کراچی میں مزار قائد کے پاس، جامعہ اسلامیہ کالج، اس کے ساتھ ہی اس کے عقب میں ان کا مقبرہ ہے، قبر ہے ان کی۔ تعارف مصنف تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی نومبر 1884 میں موضع دیسنا ضلع عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑا مردم خیز خطہ ہے، بڑی آبادی ہے یہاں پہ۔ اس چھوٹے سے گاؤں نے جتنے گریجویٹ پیدا کیے اتنے پاک و ہند کی کسی اور گاؤں نے نہیں پیدا کیے۔ اسی طرح اس نے عربی کے بھی متعدد منتہا پیدا کیے جن کی انتہا نہیں ہے، عربی دان جو عربی میں ماہر ہیں، انہی میں سید سلیمان ندوی کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد ماجد کا نام ابو الحسن تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ابتدائی تعلیم قصبہ پھلواری بنگا میں حاصل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں علامہ شبلی نعمانی نے
مولانا سید سلمان ندوی صاحب کو اپنے حلقہ تلمیذ میں شامل کر لیا۔ سید صاحب جب فارغ التحصیل ہوئے تو اسی ادارے سے وابستہ ہوئے، لیکن وہ بہتر ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد جانا چاہتے تھے۔ یہ بیٹا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ پہلا جو اقتباس ہے وہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے 2010 میں بھی آ چکا ہے، 2015 کے کامرس میں بھی آ چکا ہے اور 2013 میں بھی آ چکا ہے۔ جو دوسرا آپ کو اقتباس نظر آ رہا ہے یہ 2018 اور 2013 جو ہے کامرس گروپ میں ان کے ریگولر میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو آپ کو اقتباس نظر آ رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے شروع ہے، غرض اس دنیا کا نظم و نسق۔ بیٹا یہ 2009 میں یہ اقتباس آ چکا ہے اور کامرس گروپ میں 2017 میں آ چکا ہے، اس لیے اس کو بھی ہم ابھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو یہ جو اقتباس نظر آ رہا ہے، غرض ایک ایسی شخصی زندگی، یہ کامرس گروپ میں 2016 میں یہ اقتباس آ چکا ہے۔ اس کے بعد نیچے جو لکھا ہوا ہے، اگر غریب ہو تو، یہ جو اقتباس ہے 2014 میں آ چکا ہے سائنس گروپ میں۔ اور اگر یہ نیچے دیکھیں، اس میں نیچے جو لکھا ہوا ہے، اگر بادشاہ ہو یہاں سے جو ہے اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، یہ اقتباس 2008 میں سائنس گروپ میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فاتح ہو، یہاں سے اگر فاتح ہو تو بدر حنین کے سپہ سالار، یہ اقتباس سائنس گروپ میں 2019 میں بھی آ چکا ہے۔ اور اگر یہاں سے اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی دستگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، بیٹا یہ جو اقتباس ہے 2014 ریگولر کامرس گروپ میں آ چکا ہے، اور ایسے ہی یہ 2012 کے ریگولر کامرس گروپ میں آ چکا ہے۔ ایسے بیٹا اس کے بہت سے اقتباس آتے ہیں جو ہے نا آتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، غرض تم جو کوئی بھی ہو، یہ جو اقتباس ہے 2013 سائنس گروپ اور 2014 اور 2011 ان کے کامرس گروپ کے پرائیویٹ گروپ میں آ چکا ہے۔ ایسے ہی نیچے کا جو اقتباس اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تمام دوسرے انبیاء کرام، یہاں سے تمام دوسرے انبیاء کرام کی سیرتیں، یہ جو اقتباس ہے بیٹا 2015 کے سائنس گروپ میں آ چکا ہے۔ اس طرح بیٹا اس کے تمام اقتباسات آتے رہتے ہیں۔ نشاندہی کے لیے تھوڑا سا شروع میں آپ کو بتا دیا گیا، اور تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ جو اقتباس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خدا کی محبت کا دعویٰ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تمہیں تو آؤ میری پیروی کرو، اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم سپہ سالار ہو اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو۔ بیٹا یہ جو اقتباس ہے سائنس گروپ میں 2012 اور 2016 کے گروپ میں آ چکا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم اس کے جو ہے اقتباسات کی تشریح ابھی آپ کو سمجھائیں گے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بیٹا اقتباس کی تشریح، ایسا ایک اقتباس آیا ہے، یعنی کہ اگر آپ بک نکالیے پیج نمبر 71، بک میں پیج نمبر 71 نکال لیجئے۔ اس میں آپ کو بار بار باور کروایا جا رہا ہے کہ اس کے اقتباس بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بک نکال لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ بیٹا ذرا غور سے سنیے گا۔ جیسے کہ اقتباس بورڈ کے پیپر میں آ گیا، خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، یہ اقتباس آ گیا۔ تو اس میں لکھیں کیسے؟ ایک تو ہمیں تعارف مصنف پتہ ہونا چاہیے کہ علامہ سید سلمان ندوی
اس عہد کے عالم ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا دور تھا. ادب ہو یا تاریخ، سوانح نگاری ہو یا تحقیق، تمام شعبوں میں آپ کو خاص مہارت حاصل ہے. سیرت نگاری میں آپ کی تخلیق کردہ گوہر ہائے آبدار آج بھی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں. آپ کے علمی منصب و مقام کا اندازہ آپ کے استاد کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے، ندوہ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، صرف ایک سلیمان پیدا کیا تو یہی کافی ہے. یہ علامہ شبلی نعمانی جو ان کے استاد ہیں وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، بیٹا آپ نے ہر اقتباس کی تشریح سے پہلے سیاق و سباق یہ لکھنا ہوتا ہے. سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے کیا کہانی چل رہی ہے. ریکیپ، جیسے کوئی بھی ڈرامہ دیکھا جاتا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ دکھایا جاتا ہے کہ اس ڈرامے سے پہلے کیا سٹوری چل رہی ہے، کیا بات چل رہی ہے. ایسے ہی آپ نے اقتباس کی تشریح کرتے وقت سیاق و سباق کی وضاحت تھوڑی سی کرنی ہے، اور ہر ایک میں اگر یہ سیاق و سباق بھی لکھ دیں تو کافی ہے. ہر ایک میں سیاق و سباق لکھنا ہے. اس سبق میں جس موضوع کو بنیاد بنا کر پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت اور اخروی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کامل بھیجا جو مسلمان کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر لحاظ سے کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے. بیٹا یہ اقتباس ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا. 2013 میں یہ جو آیا ہے یہ خدا کی محبت کا اہل، یہاں سے لے کر عمل کیا جائے، یہاں تک عمل کیا جائے، ادھر تک جو ہے یہ اقتباس آیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے جو ہے 2010 میں اس وقت اقتباس بڑے آیا کرتے تھے، تو 2010 میں یہ پورا اقتباس آیا ہے. لیکن اب جو اقتباس آتے ہیں وہ 2 یا 2.5 لائن کے آتے ہیں، مختصر اقتباس آتے ہیں آج کل. مثال کے طور پر یہ اقتباس اگر آ گیا تو اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے حوالہ مصنف لکھنا ہے. حوالہ مصنف، اس میں مصنف اور سبق کا نام اکٹھا لکھا گیا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے حوالہ مصنف، اگر اس طرح بھی لکھنا چاہیں حوالہ مصنف اور سبق کا نام، کیونکہ 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں اور 6 نمبر جو ہے وہ تشریح کے ہوتے ہیں. ٹوٹل 8 نمبر ہوتے ہیں اس کے. یہ اقتباس سید سلمان ندوی کی تحریر کردہ سبق سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے لیا گیا ہے. یہ سبق سید سلمان ندوی کی کتاب خطبات مدراس سے ماخوذ ہے. اس کے بعد آپ نے وہی سیاق و سباق لکھنا ہے. سیاق و سباق کے بعد آپ لکھنا ہے تشریح لکھنی اس کی. مندرجہ بالا اقتباس میں مقرر تقریر کرنے والے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5ویں تقریر ہے، ان کا 5واں خطبہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے آپ نے لکھنا ہے کہ شبلی نعمانی سید سلمان ندوی جو تقریر کر رہے ہیں اس میں وہ اپنے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے سامنے تاریخ کے تمام مذاہب کا تجزیہ پیش کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اب تک جتنے بھی مذاہب آ چکے ہیں انہوں نے کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی حل بتایا اور سرخروئی کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنے کی نصیحت کی ہے. جو پیغمبر دین لے کر آئے، اس طرح ہر مذہب کے ماننے والے اس بات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے پیغمبر نے احکام پہنچائے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور سرخرو ہوا جائے. مقرر پھر دین اسلام کا مخصوص طریقے کی طرف نشاندہی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان تمام مذاہب کے برعکس چونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس لیے اس نے اس کا آسان ترین حل پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ آگے کا کام کیا ہے. اسلام نے اپنے تمام احکامات اور ہدایات کو ایک شخص کی عملی زندگی کی صورت میں پیش کیا. باقی مذاہب تو احکامات بتاتے ہیں یہ کام کرو گے فائدہ ہوگا، کامیابی ہوگی، لیکن اسلام نے عملی زندگی کی صورت میں ایک نبی بھیجا
کہ بھائی اس صرف احکامات نہیں، احکامات کے ساتھ ایک نبی بھی بھیجا۔ وہ شخص مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی زندگی کے ہر لمحے کو دین حق کا پیروکار بنایا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ دین انسانوں ہی کے لیے ہے اور انسان اس پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ پھر اسلام نے تمام مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا کہ رضائے الہی اور خالق حقیقی کی خوشنودی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے، جو اسلام کا عملی نمونہ ہے۔ آسان واضح بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسلام نے صرف اور صرف یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں پر عمل کریں، بلکہ ایک عملی مجسمہ سامنے پیش کیا گیا کہ اگر اس کی اتباع کرو گے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ بیٹا اس کے بعد اقتباس نمبر 2 پڑھتے ہیں ہم۔ بیٹا اقتباس نمبر 2 وہ اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کے پاس اگر بک سامنے ہے تو اقتباس نمبر 2 جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے عملی نمونہ، یعنی کہ لائن نمبر اگر ہم دیکھتے ہیں لائن نمبر 6، اس کے درمیان میں شروع میں تھوڑا سا آگے لکھا ہوا ہے اسلام میں، چنانچہ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ بیٹا ذرا پھر سن لیجئے، سائنس گروپ میں 2018 میں یہ اقتباس آ چکا ہے، کامرس گروپ میں کہ ریگولر میں 2013 میں 2013 میں یہ اقتباس آ چکا ہے، اس لیے دھیان سے سنیے بیٹا۔ اقتباس آپ کے سامنے ہے، آپ نے وہی مصنف اور سبق کا نام، حوالہ سبق، حوالہ مصنف الگ الگ لکھیں گے تب بھی بہتر ہے، اگر ایک ساتھ لکھیں تب بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق جو سمجھایا گیا ہے پہلے والا، اس کے بعد سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے، اس میں لکھنا ہے کہ پیش نظر اقتباس میں مقرر یعنی تقریر کرنے والے سامعین کے سامنے اسلام کا بنیادی ڈھانچہ پیش کر رہا ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں اس دین الہی کے صحیح خدوخال واضح ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کا سرچشمہ 2 بنیادوں سے مل کر بنتا ہے اور اس دین کو ماننے والے انہی 2 سرچشموں کے تحت عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہدایت حاصل کرنے کے بھی ذرائع بھی یہی 2 بنیادی ہیں۔ پھر وہ پہلے سرچشمے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے بندے کا اپنے خدا سے تعلق جڑا رہتا ہے اور اس ہمیشہ رہنے والی کتاب میں ہر قوم اور ہر عہد کے ہر زمانے کے لیے ہدایت موجود ہے جس پر مسلمانوں کے لیے عمل کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اسلام کا دوسرا چشمہ، پہلا جو سر چشمہ ہے وہ تو ہے قرآن، اور اسلام کا جو دوسرا سر چشمہ ہدایت ہے اس کا نام ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عملی راستہ جو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ تمام احکامات الہی کا عملی نمونہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گا، اور یہ سنت ہمارے پاس مختلف کتب کی صورت میں موجود ہے جو عہد رسالت کے اشخاص نے اپنی امت کے لیے محفوظ کر لی۔ اس طرح ان اشخاص نے اپنی ملت کے لیے محفوظ کر لی۔ اس طرح ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے ہی ہم اسلام کے صحیح پیروکار بن سکتے ہیں، اور یہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ بہت ہی آسان ہے بیٹا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اقتباسات وہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے لیے گئے ہیں، اور ان کے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی اور خطبات مدراس سے ماخوذ ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اقتباس نمبر 3، اقتباس نمبر 3 آپ کے پیج نمبر 72، اس کی پہلی لائن، غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اور اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کے لیے
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے۔ بیٹا یہ جو اقتباس ہے 2009 میں بھی آ چکا ہے سائنس گروپ میں، اور 2017 کامرس گروپ میں آ چکا ہے، اس لیے بیٹا اس کو دھیان سے سنیے۔ اقتباس آیا، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حوالہ سبق، حوالہ مصنف، سیاق و سباق، یہ تین چیزیں لکھنے کے بعد تشریح لکھیں گے کہ یہ سید سلیمان ندوی نے اپنے اس خطبے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے اس اقتباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جامعیت اور آفاقیت کو نہایت مدلل اور واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی مختلف طبقات سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر تمام انسان ایک ہی طبقے سے متعلق ہو جائیں تو باقی ضروریات کون پوری کرے گا؟ لہذا ایسا نہیں، بلکہ ان میں بادشاہ و رئیس بھی ہیں، محکوم و رعایا بھی ہیں، غریب بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، عابد و زاہد بھی ہیں، سپاہی و مجاہد بھی ہیں، تاجر اور سوداگر بھی ہیں، امام پیشوا بھی ہیں۔ اس دنیا کا نظام انہی مختلف طبقات کی حسین امتزاج ہی کا نام ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تمام طبقات سے منسلک ہر شخص کو عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ اسلام ان مختلف طبقات سے متعلق تمام انسانوں کو مختلف لوگوں کی نہیں بلکہ صرف ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ ان تمام مختلف طبقاتی انسانوں کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عملی نمونے اور مثالیں رکھتا ہے، اور مسلمانوں کے ہر طبقے، ہر سطح کے لیے یہ سیرت پرکشش، قابل عمل اور باعث نجات ہے، ورنہ اسلام ان تمام لوگوں کو ایک ہی فرد واحد کی اتباع کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے؟ اس کے بعد بیٹا اقتباس نمبر 4، اقتباس نمبر 4 اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو پیج نمبر 72 اس کی لائن نمبر 8 میں درمیان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، یہ کامرس گروپ میں 2010 میں یہ اقتباس آ چکا ہے، سائنس گروپ کا بھی میں آ سکتا ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے بیٹا، سیرت کی باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم سے ہی متعلق ہیں، اس لیے اس میں بوریت والی بات نہیں ہے بیٹا، دھیان سے سننا ہوگا، اقتباسات کو سمجھنا ہوگا۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غربت کی زندگی، غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ یعنی کہ حاکم اس کے لیے نمونہ محکوم نہیں ہے، محکوم رعایا جو ہیں ان کے لیے نمونہ حاکم نہیں ہو سکتے، امیر کے لیے غریب، غریب کے لیے امیر، یہ مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگے پھولوں کا گلدستہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے حوالہ مصنف، حوالہ سبق، حوالہ مصنف کے بعد سیاق و سباق لکھنے ہیں، اور نمبر 4 میں پھر آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے۔ بہت ہی اچھی تشریح ہے، ذرا غور سے سنیے گا بیٹا، سننے میں ثواب بھی مل رہا ہے، دین کی باتیں بھی ہیں، اور بورڈ میں بھی آ سکتی ہیں، آپ کے سبق کا حصہ ہے۔ تشریح زیر نظر اقتباس میں سلیمان ندوی کہتے ہیں اگر کوئی حکمران ہے اور اس کا واسطہ رعایا سے ہوتا ہے، اب حاکم کی زندگی عوام و رعایا کے لیے، ایک عام آدمی کی زندگی حاکم وقت کے لیے، اسی طرح دولت مند کی زندگی غریب کے لیے، اور غریب کی زندگی دولت مند مکمل نمونہ یا مثال بن ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کا حل بھی پیش کیا، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے معمولات کو قرآن اور حدیث میں محفوظ کر دیا۔ اب دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ حاکم ہو اور بادشاہ ہو، حاکم ہو بادشاہ ہو، چاہے وہ دولت مند اور مالدار ہو، غریب ہو نادار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اگر تم مجھے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم، اللہ رب فرما رہے ہیں، اگر تم مجھ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو۔ بیٹا اس کے بعد اقتباس نمبر 5 جو ہے یہ بھی آپ کے بورڈ میں جو ہے نا آیا ہوا ہے، پیج نمبر 72۔ پیج نمبر 72 میں جو لاسٹ پیراگراف ہے اور تھرڈ لاسٹ جو لائن ہے اس میں اگر دیکھیں لکھا ہوا ہے درمیان میں، اگر دولت مند ہو، امید ہے کہ نظر آ گیا ہوگا اس کے بارے میں، اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر حنین کی سپہ سالار پر ایک نظر دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے سبق حاصل کرو۔ بیٹا یہ آپ کے سبق میں ایک اقتباس ہے، اس کی تشریح میں سب سے پہلے آپ نے حوالہ مصنف لکھنا ہے۔ حوالہ سبق لکھا، پھر حوالہ مصنف، اور جو پہلے سیاق و سباق آپ کو پڑھایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، پھر سیاق و سباق۔ 3 چیزیں لکھنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اچھے نمبر ہوں، اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ تشریح میں یہ بات لکھنی ہے، دیکھیں بہت ہی آسان ہے، پڑھتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ سیرت کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور سیرت کی باتیں جو آپ کی اقتباس میں جو ہے نا آپ کے سبق میں، آپ کی بک میں، وہ سید سلیمان ندوی ہی نے، کیونکہ سیرت النبی کتاب انہوں نے لکھی ہے اور اس لیے یہ انہی کی کتاب سے، انہی کا لکھا ہوا اس کے مصنف وہی ہو سکتے ہیں۔ تو آسان ہے اس کے جو ہے نا سبق کا نام یاد رکھنا اور مصنف کا نام یاد رکھنا، اور کہاں سے ماخوذ ہے؟ خطبات مدراس، کیونکہ مدراس میں انہوں نے خطبے دیے تھے۔ تشریح بہت ہی آسان ہے، آپ اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں، صرف نمونے کے طور پر آپ کے سامنے کچھ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا بیٹا۔ زیر نظر اقتباس میں علامہ سلیمان ندوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اور مکمل زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تاریخ کے آئینے سے جمع کر کے مختلف طبقات انسانی سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت دے رہے ہیں۔ ندوی رحمہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آگے فرماتے ہیں، بحیثیت تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دولت مند اور ایماندار تاجر کے روپ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ دنیا کے کسی بھی تاجر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنمائی کا نور ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کے خزانے کے مالک بھی رہے۔ کوئی غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہنمائی موجود نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے مظالم کا بھی شدت سے شکار رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں انتہائی غربت میں گزارا، نظر بند کر دیا گیا تھا۔ یہ پہاڑوں کے درمیان گھاٹی ہے جو ابو طالب کی ملکیت تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بادشاہ اور رعایا دونوں کے لیے یکساں ہدایت موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں عرب کے بادشاہ بھی رہے اور دوسرے وقت میں قریش کی حکومت میں رعایا کی حیثیت سے بھی رہے۔ ندوی صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ
کہ جو بادشاہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہانہ زندگی سے سبق سیکھیں، اور جو محکوم و رعایا ہیں وہ سیرت کے دوسرے باب سے مستفید ہوں۔ آخر میں ندوی صاحب نے تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تذکرہ کر کے جہاد اسلامی کے مجاہدین کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی دعوت دی ہے۔ ندوی صاحب کہتے ہیں اگر تمہیں جنگ میں فتح ملی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات سے سیکھو کہ فتح کے بعد کیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی غزوات میں فاتح رہے، اور اگر جنگ میں شکست خوردہ ہو تو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں شکست کے بعد کیا کیا۔ یعنی کہ ہر مواقع پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمونہ ملتا ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا اقتباس نمبر 6، اس میں بہت ہی پیاری بات کی گئی ہے، تھوڑا سا ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کا اقتباس آ بھی سکتا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ مختلف پہلو میں ہوتا ہے، اور ہر پہلو میں انسان کو سیرت کی ضرورت پڑتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی ہم کچھ ایسے متعلق پڑھیں گے، اس کو ذرا دیکھیے گا، یہ جو لاسٹ میں لکھا ہوا ہے اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت۔ اگر آپ کے پاس بک ہے، بک میں بیٹا دیکھیے پیج نمبر 72، اس میں ہم نے جو ابھی ایک جو ہے نا اقتباس پڑھا تھا، ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، یعنی یہاں پہ اقتباس نمبر جو 2 شروع ہو رہا ہے، پیج نمبر 72 اقتباس نمبر 2، اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت۔ یہاں سے اس کو میں پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، بہت ہی دلچسپ اور ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس میں صرف یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور ہر پہلو میں اسے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور رہنمائی انہوں نے کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کرنی ہے۔ اصناف انسانی کے بعد جب انسانی صنف قسم کی بات ہو گئی، اب دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے۔ یہاں پہ کہنا چاہیے کہ انسان کے کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ افعال ہوتے ہیں، کبھی وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ان کے بارے میں بھی اب اس کو وہ عمل کیسے کرنا ہے، کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، پینا ہے تو کیسے پینا ہے، اگر سو رہا ہے تو سنت کا طریقہ کیا ہے، کسی سے بات چیت کر رہا ہے، اس سے متعلق یہاں پہ بہت ہی اچھے انداز میں سید سلیمان ندوی وہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا بیٹا۔ اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، اتارتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، دھوتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی، مہمان بھی بنتے ہیں اور میزبان بھی بنتے ہیں۔ ہم کو ان تمام امور کے متعلق جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں، عملی نمونوں کی ضرورت ہے، جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دیں۔ ہمیں ضرورت ہے، کوئی ایسا نمونہ ہونا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ اگر ہم مہمان بن رہے ہیں اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، جب میزبان بن رہے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں جو ہے میزبانی کرنی ہے، کھا رہے ہیں تو کیسے کھانا ہے، کھلا رہے ہیں تو کیسے کھانا ہے، احسان لے رہے ہیں تو کیسے، اگر جان دے رہے ہیں تو کیسے، سیکھ رہے ہیں تو کیسے، سکھا رہے ہیں تو کیسے۔ سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ انداز میں سیرت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد بیٹا ہم اقتباس جو پڑھ رہے تھے، ہم نے ابھی تک اقتباس نمبر 5 پڑھ چکے ہیں۔ اقتباس نمبر 6 جو ہمارا جو ہے نا اقتباس ہے بیٹا، یہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بتایا تھا، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو۔ ہم تو اس کی جو تشریح کریں گے، لیکن یہاں پہ جو بات کی گئی ہے
پیج نمبر 72 میں اس میں جو دوسرا پیراگراف ہے وہ تو جیسے میں نے بتایا تھا، دوسرا پیراگراف غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی یعنی ہر قسم کے انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر جو اس پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ اقتباس بھی آ چکا ہے اور یہ اقتباس بھی آیا ہوا ہے، اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو، یہ بھی اقتباس آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد ایک اور اقتباس، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفحہ کے دستگاہ کے معلم و قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنیں، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ یہ بیٹا جو ہے تمام اقتباسات، یہ جو ہے پیج نمبر 73 کے شروع میں تمام اقتباسات آ رہے ہیں، 2019 میں آیا ہوا ہے، دوسری لائن جو ہے 2014 میں، 2012 جو ہے نا ریگولر میں، کامرس گروپ میں، اس طرح یہ جو نا کامرس میں جو ہے نا زیادہ تر اسی میں سے آئے ہیں، اس اقتباس میں سے کامرس میں 4-5 دفعہ آ چکے ہیں۔ پیج نمبر 73، صرف پیج نمبر 73 میں اگر آپ اپنے جو ہے 10 ایئر کو دیکھیں تو ریگولر اور پرائیویٹ گروپ میں 11، 14، 12، 13، 12، 14 ان تمام میں آتا ہی رہا ہے، ایسے سائنس گروپ میں بھی آ رہا ہے۔ پیج نمبر 73 جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں ہے، آسانی ہے۔ اب اقتباس نمبر 6 ہم پڑھ رہے ہیں۔ مصنف اور سبق کا نام آپ نے لکھنا ہے، سیاق و سباق تشریح میں لکھیں گے کہ سید سلمان ندوی اپنے اس خطبے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کے اس اقتباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی افادیت کی ہر رخ کو نہایت مدلل اور واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر طبقے ہر سطح کے لیے یہ سیرت پرکشش، قابل عمل اور باعث نجات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموع کمال اور دولت لازوال بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کامل نمونہ دنیا کے سامنے رکھا تاکہ دنیا کا ہر شخص تعلیم و ہدایت اور منزل مقصود پالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صرف ایک استاد کے لیے رہنمائی کی دولت نہیں، ایک شاگرد بھی حصول علم کے صحیح انداز اور استاد کی سچی عظمت و خدمت کے انداز سیکھ سکتا ہے۔ اس کی مثال مسجد کا وہ چبوترا جو صفہ کہلاتا ہے، جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احساس عظمت کے ساتھ اشاعت علم میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق جیسا یعنی قسمت استاد جو ہے وہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ واعظوں کو بھی آپ کی سیرت بے مثال سے نمونہ مل سکتا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے اور ہدایت کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے؟ وہی طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اختیار فرماتے تھے۔ آپ دشمنوں پر قابو پا کر اس طرح خطائیں بخشیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ سب کے لیے امن و سلامتی کا حکم صادر کیا اور کہا آج کوئی مواخذہ نہیں، سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا، بدترین دشمنوں خون کے پیاسوں کو بخش دیا۔ یہی وہ اچھے اعمال ہیں جو ہمیں اچھا انسان بنا کر کامیاب گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ انسان زندگی سے انسان دین اور دنیا دونوں میں سرخروئی اور سربلندی حاصل کر سکتا ہے۔ بیٹا اقتباسات تو آگے بھی ہیں لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔